ہم کیوں اسلام چھوڑیں، ہم کیوں اپنا دین چھوڑیں، ہم سے کیوں مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی تہذیب چھوڑیں، اور اس کی وجہ سے اسلام فوبیا پوری دنیا کے اندر پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ چیز ایسی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ سورہ علق کی جو ابتدائی 5 آیتیں ہیں، یہ قرآن کریم کی اولین وحی ہے، پہلی مرتبہ جو وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس میں ابتدا کی 5 آیتیں سورہ علق کی ہیں، لیکن اس کے بعد کا جو حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 6 آیت میں، کلا ان الانسان لیطغی، کہ انسان، بہت سے انسان ایسے ہیں کہ جو طاغی یعنی بغاوت پسند ہیں، جو خدا کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، جو انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ٹرانسگریشن۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ وہ باغی اور ٹرانسگریسرز کیوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں سورہ علق میں فرماتا ہے کہ ارآہ استغنا، وہ انسان اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، بے نیاز سمجھتا ہے خدا سے۔ آدمی اپنے آپ کو بے نیاز 2 وجہوں سے سمجھتا ہے۔ پہلی وجہ ہے کہ اس کے پاس مال بہت ہے، اور دوسری وجہ ہے کہ اس کے پاس طاقت بہت ہے۔ قرآن کریم نے ایک دوسرے موقع پر مشرکین کی یہ بات دہرائی ہے کہ نحن اکثر اموالا و اولادا، کہ ہمارے پاس مال بھی بہت ہے، ہمارے پاس اولاد بھی بہت ہے، یعنی طاقت بھی بہت ہے، تو پھر ہمیں عذاب کیسے ہوگا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یہ اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم تمام کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، چاہے تمہارے پاس کتنا ہی مال ہو اور کتنی ہی دولت ہو اور کتنی طاقت ہو، رہو گے تم ڈیپینڈنٹ اپنے بنانے والے کے اوپر ہی۔ اب آگے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ علق میں، وہ دراصل غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ نے اس بغاوت کی جو سبب ہے وہ یہ بیان کیا کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مستغنی بے نیاز سمجھتا ہے مال اور طاقت کی بنیاد پر۔ آگے اللہ کہتا ہے 2-3 آیتیں چھوڑ کر کہ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کہ بھلا تم نے اس بندے کو نہیں دیکھا کہ جو ایک دوسرے بندے کو روکتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کو دوسرے بندے سے صرف اس لیے پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے سامنے والے کو دیکھا نہیں جا رہا۔ اور کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ وہ پریشانی اس لیے ہو رہی ہے کہ جو پہلا بندہ ہے، جو روکنے والا ہے، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال ہے اور میرے پاس طاقت ہے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ جس کے پاس مال اور طاقت ہو، صرف مال ہو اور صرف طاقت ہو، لیکن وہ آئیڈیولوجیکلی ویک ہو، تو ہمیشہ وہ اپنے آپ کو انفیریٹی کمپلیکس کا شکار سمجھتا ہے، وہ ہمیشہ احساس کمتری میں رہتا ہے۔ آج آپ انڈیا میں دیکھیں کہ خصوصاً نارتھ میں اگر کسی آدمی کو آپ کہیں پبلک پلیس میں نماز پڑھتا ہوا دیکھ لیتے ہیں، لوگ دیکھ لیتے ہیں، تو فوراً اس کا فوٹو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتا ہے کہ جی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے خلاف FIR ہو جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں اور قصبوں کے اندر ایسا ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پبلک آرڈر ڈسٹرب ہو رہا ہے، ہاں اگر پبلک آرڈر ڈسٹرب ہو تو تھوڑی دیر کے لیے مان لیں۔ ابھی کچھ دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ ایک خاتون اپنے کسی رشتہ دار کو کسی ہاسپٹل میں وزٹ کرنے کے لیے گئی، عیادت کرنے کے لیے، نماز کا وقت ہوا تو برابر کا خالی کمرہ پڑا ہوا تھا، تو انہوں نے وہاں پر نماز پڑھ لی خالی کمرے میں، لیکن ان کی ویڈیو بنا لی گئی اور اس کے بعد FIR ان کے اوپر لانچ کر دی گئی۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کریم اس کو پہلے ہی کہہ چکا کہ ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، لیکن قرآن کی جو اتھارٹیٹیو ٹون ہے، یہ بھی دراصل اس کے ایک اعجازات میں سے ایک اعجاز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مت بھولنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ اپنے پورے گینگ کو بلا لیں تو تم ان کو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلا کے لے آئیں، فلیدع نادیہ، اپنے پورے گینگ کو بلا کے لے آئیں، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آئیڈیالوجی جو حق ہوتی ہے ہمیشہ وہی آگے چل کر کامیاب ہوتی ہے۔ مال اور دولت کی بنیاد پر وقتی طور پر دشمن اور نمرود، فرعون، ابو جہل، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، حامان، شداد، قارون، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مال اور دولت کی بنیاد پر وقتی طور پر شاید اس آئیڈیالوجی کو دبا لیں گے، لیکن حق، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام یعنی حق، یہ بلند ہوگا، اس کے اوپر کوئی دوسری چیز غالب نہیں آ سکے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے،
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک پوری دنیا کے اندر یہی صورتحال رہی ہے. 20 سال تک، 2001 کے بعد سے 20 سال تک پوری دنیا کی نظر میں امریکہ جیت رہا تھا. لیکن اچانک 2000 پچھلے سال 15 اگست کو لوگوں کو پتا چلا کہ ارے نہیں، امریکہ نہیں جیت رہا تھا، کوئی اور جیت رہا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کے پاس صرف دولت تھی، اس کے پاس طاقت تھی، لیکن اس کے پاس آئیڈیالوجی نہیں تھی. تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلامو فوبیا پھیلا کر، طاقت اور مال کا سہارا لے کر وہ کسی حق کو یا کسی یعنی اللہ تعالیٰ کے سچے پیغام کو وہ دبا نہیں سکیں گے. خالق کا جو بھیجا ہوا پیغام ہوتا ہے وہ انسان کا بنایا ہوا نظام نہیں ہوتا کہ اس کے اندر انکنسسٹنسیز ہوں. وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایسا محکم نظام ہے کہ اس کو غالب آنا ہی آنا ہے. آج نہیں آئے گا، کل آئے گا. تو یہ تو آج کے موضوع سے متعلق ہے کہ دنیا میں جو اسلام و فوبیا پھیل رہا ہے اور مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مذہب یا اپنی تہذیب کو چھوڑیں. تو لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان جو اسلام و فوبیا کا شکار ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انڈیویجولی وہ ہوں، لیکن اس وجہ سے اسلام کو ان سے چھڑایا نہیں جا سکتا. اب اگر اس بنیاد پر آپ ہمیں یہ تانا دیں کہ ہم کٹر ہیں، تو ہمیں فخر ہے کہ ہم کٹر ہیں، اس لیے کہ کٹر ہونے کا حق بھی ہمیں ہے. کیونکہ جس قوم کے پاس حق ہوتا ہے، اگر اس حق کا کے اوپر وہ فخر نہ کرے اور اس حق کا وہ اعتراف نہ کرے اور اس حق کو چھوڑ دے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ قوم منافق ہے. مسلمان منافق نہیں ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا سچا پیغام اس کے پاس ہے، لہٰذا وہ کٹرتا کے ساتھ، اسی سختی کے ساتھ اس اسلام کے اوپر چلنے کو ہی اپنی کامیابی سمجھتی ہے. تو یہ تو سب سے پہلی بات ہے. ابھی کل میں نے ایک کمیونٹی پوسٹ ڈالی تھی. ایک چینل ہے، بہت بڑا اسلامو فوبک چینل ہے، جس کا نام ہے دا جے پور ڈائیلاگ. اور ہوا یہ تھا کہ ابھی یقیناً آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس واقعے کی طرف اشارہ بھی کیا ہوگا، جو ایک کوچ ہے، IAS کوچ، کہ جنہوں نے سیتا جی کے تعلق سے کچھ بات کہی اور جو ہندوؤں کو بری لگی، اور انہوں نے حوالوں کے ساتھ پھر للن ٹاپ کے اوپر بھی آ کر اپنے موقف کو رکھا ہے. تو اس کے بارے میں جے پور ڈائیلاگ نے ایک پوسٹر لگایا اور اس جو کوچ ہے ان کا فوٹو لگایا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں ہندو فوبیا نہیں رک رہا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کے خلاف، یعنی ہندوؤں کے خلاف فوبیا کیا کس نے ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ آپ کو آپ کی آئیڈیالوجی کے اعتبار سے پریشان کون کر رہا ہے؟ کون آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی آئیڈیالوجی کو ترک کریں؟ بھائی ترک کرنے کے لیے تو اس سے کہا جائے گا جو اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر ٹکا ہوا ہو. آپ نے تو خود ہی اپنے یہاں ریفارم کر کر کے اپنی آئیڈیالوجی کو زندہ دفن کر دیا. آپ نے تو خود ہی اس کو ستی پرتھا کے اوپر چڑھا دیا. آپ نے تو خود ہی اس کی چتا میں آگ لگا دی. تو دنیا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی آئیڈیالوجی کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے یا نہیں. فرق اس وقت پڑتا کہ اگر آپ مضبوطی کے ساتھ اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر کھڑے رہتے. وہ آپ تو ہیں ہی نہیں، آپ تو لبرلزم کا شکار ہو کر اس کی غلامی پر اتر آئے ہیں. تو آخر پھر ایسی صورتحال میں ہندو فوبیا کس چڑیا کا نام ہے؟ کس ہندو فوبیا کی آپ بات کرتے ہیں؟ فوبیا اس کے خلاف ہوگا جو اقلیت میں ہوگا اور پوری دنیا سے لوہا لے رہا ہوگا اپنی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر. لوگ پھر یہ کہیں گے کہ یار ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس قوت ہے، لیکن یہ جو اقلیت ہیں، یہ جو 1 بلین لوگ ہیں، ہم 8 بلین ہو چکے ہیں، لیکن یہ جو 1 بلین لوگ ہیں، ہم ان کے اوپر کیسے قابو پائیں؟ ان کے خلاف فوبیا ہوگا. تو یہ تو آج کی جو اسٹریم ہے، اس کے تعلق سے، اس موضوع کے تعلق سے میں کچھ کہنا چاہتا تھا.